کی تقریر کا بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ اور یہ جو مشکل آج آپ اٹھا رہے ہیں، یا اس سے پہلے جو مشکلیں آپ نے اٹھائی، اس میں میرے رب نے آپ تمام لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی۔ وہ آسانیاں کبھی کسی شکل میں، کبھی کسی شکل میں، لیکن آپ لوگوں کو جو آسانیاں ملی وہ چودھری مجید کی شکل میں آسانیاں ملی۔ اور یہ صرف آپ کا اعزاز نہیں تھا، یہ آسانیاں رب نے صرف آپ کے لیے نہیں کی تھی، بلکہ پورے خطہ کشمیر کے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی۔ مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ میں اور چودھری مجید صاحب کی خواہش سے اسمبلی میں اکٹھے چلے آئے، اور مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ ہم میں اتنا اعتماد تھا کہ اگر میں چودھری مجید صاحب کے بیاہ پہ کوئی بات کرتا، مجھے یقین ہے اس بات پہ کہ وہ اس سے انکار نہیں کریں گے۔ اگر وہ میری جگہ کو بات کرتے تو مجھے اس بات پہ یقین تھا کہ میں کبھی اس بات پہ انکار نہیں کروں۔ اور یہ اتفاق و اتحاد کی برکت تھی کہ آج ہم سیاست کے اس میدان پہ کھڑے ہیں تو ساری پارٹی کے کارکنوں کی خواہش ہوتی ہے، لیکن ہم نے کبھی سیاست میں شارٹ کٹ کا راستہ اپنانے کی کوشش نہیں کی۔ چودھری صاحب کچھ بات، ہم نے کبھی سیاست میں شارٹ کٹ کے راستہ اختیار کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم نے کبھی بھی ساتھیوں کے سارے سیاست سے اوپر چڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ ایک جدوجہد کی، ایک محنت کی، مشکل وقت دیکھا، بھوک دیکھی، ننگ دیکھی، ظلم ہم پہ ہوئے، گرفتاریاں ہوئی، جیلیں دیکھی۔ مظفر آباد سے لے کے باور نگر تک، گڈیالہ جیل سے لے کے پرندی تک، کون سی چیز جو ہمیں نہیں کرتی، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا۔ میں آپ کو ایک بات اصل کی بات کرتا ہوں، مجھے نہیں پتا چودھری مجید صاحب کو پتا کافی بات ہے۔ میں نے جب سیاست میں قدر تھا، میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں ایم ایل اے بنوں گا، کہ میں وزیر بنوں گا، یا آج پارٹی کا صدر یا بدل۔ میرے سامنے ایک مقصد تھا، ایک ڈسپلن، اور آج بھی میرے سامنے کہ اس ملک کے بسی ہوئے پسماندہ لوگوں کو ان کے حقوق کا جو اللہ اور اس کے رسول نے کو دیے، جو غصب کیے ہوئے حقوق جہاں کے ٹھیکیداروں نے، جہاں کے وڈیروں نے، جہاں کے استثاری طبقے، ان سے اسے واپس لے کے اس مخلوق کو کہا دیتا ہے۔ اور جدوجہد میں میرا چودھری مجید صاحب بڑے مشکل دیکھے آپ نے، لوگوں نے اپنا ایمان ایک ایک پلاٹ پہ بھیجا، ایک ایک پلاٹ پہ بھیجا۔ کہ فیض کی اسمبلی میں مجید صاحب کو پتہ ہے ہمارے کون کون سے اپوزیشن کے ممبران اسمبلی جو تھے، کوئی وزارتوں میں بیٹھے، کوئی پلاٹوں میں بیٹھے، لیکن ہم نے کیش کشمیر مرحوم سے اپنی سیاست کی ابتدا کی، اور بھٹو صاحب سے ویڈیو لے کے آگے تھے، جس میں سولی پہ تو بندہ چڑھ سکتا ہے، لیکن اپنا ایمان، اپنا زمین نہیں بیچ سکتا۔ کیا بھٹو صاحب کے لیے مشکل تھا؟ اگر نواز شریف 22 بکس سے لے کے 32 بکس سے لے کے ملک سے باہر جا سکتا ہے، کیا ذوالفقار علی بھٹو نہیں جا سکتا تھا؟ اور مطلوب صاحب اس بات کے گواہ ہے، جب 3 نمبر کو ایمرجنسی لگتی ہے تو میں اور مطلوب صاحب اسلام آباد ایئرپورٹ پہ تھے، پتہ کیا کہ محترم بھیجے 70 عباسیوں نے ایک خان سے بات، اور 45 منٹ ہو گئے، وہ ٹی وی آف ہو گئے،
پوچھا کیا بات ہے بھائی خان صاحب نے؟ اس نے کہا کہ بیوی کا راجا روک دیے گیا ہے، جب بھائی یہ بڑی کہتے ہیں تمہاری جان خطر نہیں ہے۔ بیوی نے کہا میں لے جاؤں بھائی اور اپنی جان دے دی اس ملک کے غریب لوگوں کو۔ کیا اس سے بڑی قربانی کو شخص دے سکتا ہے؟ کیا کسی خاندان نے اس سے زیادہ قربانی دی ہے؟ مجھے بتا کھڑا ہو گیا۔ ہم نے جیل کاٹی ہوگی، بیوی تو اپنے جان کی، اپنے باپ کی جان قربانی دی، اپنے بھائیوں کی قربانی دے دی، اپنے پارٹی کے لوگ قربانیاں دے دی۔ اس لیے آج اس مقام پہ ہم لوگ کھڑے ہیں، میری بات یاد ہے، اس جدوجہد کے راستے میں بہت مشکلات آتی ہیں، اور یہ سیاست ایک مشکل کام ہے۔ جب ہم لوگوں کے حقوق کی ذمہ داری لیتے ہیں، پھر اس میں ہم نے ذاتی مفاد کو سامنے نہیں رکھ سکتے، پھر اپنی جان کی قربانی بھی دیتے ہیں، پھر اپنی مال کی قربانی دیتے ہیں، پھر اپنے بچوں کی قربانی دیتے ہیں، اپنے خاندان کی قربانی دیتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا، لیکن ایک بات میں ایمانداری صاحب سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں جو سب سے بڑی قربانی دی وہ اپنے خاندان کی اور اپنی بیٹی کے، ایک بیٹی کے ساتھ ہی میں پورے وقت نہیں گزار سکتا، میں مستجد رہا، میں اپنی ماں کے ساتھ بھی وقت دے سکتا ہوں۔ اور مشکل دور میں آنے والا یہ عبدالرحمان صاحب کو مجھے چوری وزیر صاحب بتا رہے ہیں، یہ چوری فرض سے ضیاء جی صاحب کے پوتے ہیں، مجھے بہت خوشی ہے۔ چودھری صاحب ہمارے مظفر آباد میں ساری عمر انہوں نے وہاں پہ اپنی ملازمت کی اور ہمارے لوگوں کی پرورش بھی کرتے رہے۔ ان کا بیٹا الطاف ہمارا کلاس فیلو تھا، دوسرا بیٹا خادم تھا، وہ خالد عیسیٰ صاحب تھا، ہمارے ساتھ نہیں تھا، میں اب تک کافی سی دیتے ہیں۔ مجھے آج اس بات کی بھی خوشی ہے، کام تو نہیں، 3 پولیس افسروں کے بیٹے آج ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے، چودھری وزیر کا بیٹا کا والد، میرا والد اور عبدالرحمان کا والد، تینوں پولیس میں، اور یہ ان کی سچائی تھی، یہ ان کی گواہی تھی اس بات کی کہ انہوں نے کبھی حرام کا پیسہ نہیں کھایا، تب تاکہ ان کی اولاد جو اس مقام میں پہنچی۔ یہ بات درجہ سے بات ہے، جو لوگ حرام کا پیسہ کھاتے، رشوت کھاتے، ان کی اولادیں کبھی ترقی نہیں کرتی۔ میری بات سے اور ایک اور بات، میں عبدالرحمان صاحب کا سوال جواب نہیں کر رہا، آپ کو پیٹی پائی ہوئی، ٹھیک ہے، اور آپ کی تعریف جس طریقے سے چودھری صاحب، نبیلہ ایوب نے اور حبیب صاحب نے اور قاسم صاحب نے کی ہے، مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی، یہ بات پڑھی کر رہی ہے، اور آپ کی تقریر سے مجھے اندازہ ہوا کہ آپ ایک سیاسی سازش سے ڈھال گیا ہے، آپ کو راستے کی پیداوار نہیں ہے، اور جس طرح میاں صاحب نے مدعو صاحب نے کہا کہ آپ ہماری فیملی کیسے، آپ ہماری عزتیں بھی سانجھا، ہمارا نقصان بھی سانجھا، ہمارا نفع بھی سانجھا، لیکن ایک بات آپ بتا، میں اپنی طرف سے کہتا ہوں، مجید صاحب سے، مدعو صاحب سے، میاں صاحب، خداوی صاحب میں بیٹھے ہوئے، ہم نے کبھی مفادات کی سیاست نہیں کی، میں آپ دیکھتا ہوں، ساری عمر ایک نظریے ساتھ گزاری ہے، چاہے ایم ایل اے بنے نہ بنے، حکومت بنے نہ بنے، ہم نے لوگوں کے حقوق کی قسم کھائی، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ انسان کے اندر سچائی ہو تو پھر اس کے راستے میں کوئی بڑی سے بڑی حکومت بھی نہیں کھڑی سکتی۔ ہم لوگوں کے حقوق لینا جانتے ہیں، ہم نے منشی بجا کر لوگوں کے حقوق لیے۔ مجھے فخر اس بات ہے کہ میں آج ایک ایسے
حلقہ انتخاب میں اپنی پارٹی کا پہلا کنونشن کر رہا تھا، جس کے چودھری مجید صاحب جو ہے وہ یہ ہمارے اور یہ پیپل پارٹی ہے۔ آج جو نظریاتی دو بچے ہیں وہ نکال چودھری مجید صاحب، پھر میری وجہ سے پھر آگے والے جونیئر لوگ ہیں، مخلوق صاحب، میاں صاحب، باقی لوگ باقی لوگ یہاں پر بھی مفادات کا بڑا چکر چلا۔ لوگوں نے سیاست میں آنے کے بعد اس طرح پارٹیاں بدلی تاکہ وہ حکومت میں پہنچے اور وزیر اور وزیر بنائے۔ اگر یہ آپ کا نظریہ ہے، اگر یہ آپ کا ایمان ہے، تو پھر امام عالی مقام حضرت امام حسین نے پھر یزید کی بیعت قبول کر لی۔ اور انہوں نے اس کے خلاف تھا، وہ بھی مسلمان، ایک صحابی کا بیٹا کا امیر واقعہ تھا، جس طرح ضیاء ایک مسلمان تھا اور اس نے وہ کام کیا جو یزید نے امام حسین کے خلاف ضیاء نے بھٹو صاحب تھا، کہ وہ اس لوگوں کے حقوق کے محافظ کی ضمانت کرتے تھے، بات کرتے تھے۔ جو کچھ عالی مقام کی بیویوں کے ساتھ ہوا وہ قاضی بھٹو کی بیٹی اور بیوہ کے ساتھ۔ آج ہمیں وہ درس دیتا ہے اس محرم الرحم کا مہینہ، ہم نے اپنے عظمت بہت رکھے، آپ نے اپنے ایمان اور میں کمزوری نہیں آنے دینی ہے۔ ہم نے اس ملک کے لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے۔ 6 ستمبر کا دن جو میں دفاع پاکستان، جب ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کیا، تمہارے بہادر فوج نے پوری ملک پوری قوم اکٹھی ہو کے اس کا مقابلہ کیا، اس کو شکست، فوجی بھی قبضے میں کیا، علاقہ بھی قبضے میں کیا، لیکن ہمارے اس کے حکمرانوں نے میدان جنگ میں جیتی ہوئی جنگ تھی، اسے میز پہ ہار کیا۔ بھٹو صاحب نے کہا پیپلز پارٹی بنائیں گے، لوگ کے حقوق کی بات کی، کشمیر کی بات کی، اور آج جس کشمیر جو چل رہا ہے، آج جو کشمیر جو 5 اگست کے بعد وہاں پہ خون کیوں نہیں کھیلی جائے، وہاں پہ ایک ملٹری سیج ہے، آرمی کا معاشرہ ہے، وہاں کی لیڈرشپ کو قید کیا گیا ہے، یاسین بلو کو تیار جیل میں ڈالا گیا، شبیر شاہ کو 23 سال ہو گئے، 32 سال کی جیل میں ڈالا گیا، میر وزیر فاروق کو گھر میں قید بندہ نہیں گرانی، 80 سال 90 سال کا بندہ اس کو بھی گھر میں ڈالا، نعیم خان کو جب گرفتار کیا، بشمار لوگ انہوں نے بخشا، پھر نہیں عورتوں کو بھی نہیں بخشا۔ 50-60 سال کی عورت دختران ملت کی چیئرپرسن آسیہ زادی کو تہاڑ جیل جیسے بدنام زمانہ دے پڑے، نائدہ نسیم کو جو کی جنرل سیکرٹری اس کو تہاڑ جیل میں ڈالا، حمیدہ صوفی اس کو بھی تہاڑ جیل میں ڈالا، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو کے سامنے ان کے باپ اور دادا کو قتل کر کے ان کے سیڑھی پر کو بٹھایا جاتا ہے۔ کون سی غیرت مند مسلمان ہے، کون سی غیرت مند حکومت ہے جو اس کو برداشت کر رہی ہے؟ ہمیں مایوسی ہے پاکستان کی گورنمنٹ سے، اور بالکل درست بات یہ کسی نے کہ مشرف کے ایجنڈے پہ لے کے گیا تھا۔ جب مشرف تھا تو پورے ریاست جموں کشمیر کے LOC پہ ایک بار لگا دی تھی، اور تسی اپنے بنے تو کسی کو کہا کپڑ دیں گے بغیر بندوقہ زمین کے لوگ آنے دیں نہیں آنے دیں، تو اتنی بڑی بار وہاں پہ لگ جاتی ہے اور ہماری فوج بیٹھی ہے، مشرف صاحب نے اس کو اجازت دی۔ یہ تقسیم کشمیر کی پہلی بات،
اور آج 5 اگست کے بعد اس حکومت کو آپ دیکھیں، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، اس نے کہا آنے سے پہلے مودی بنے گا تو کشمیر کا مسئلہ، اس نے کشمیر کا مسئلہ ایسے یاد ہو گیا کہ کشمیر کو تو نظر آتا. اور آج عمران خان کشمیر کو تقسیم کر کے بیٹھا تھا، اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا. گپکار ایک انڈین باشندہ ہے، اس نے ایک ڈکلیریشن جاری کیا. اس نے کہا کہ 370 اور انڈین کانسٹیٹیوشن کے تحت کشمیر کو ایک دفعہ پھر اٹانوی دے دیتے، اور بغیر سوچ سمجھے وزارت خارجہ نے اس پہ اسٹیٹمنٹ جاری کر اس کو قبول کر لیا. جب اے پی ایس سی کی طرف سے، باقی لوگوں کی طرف سے، اس نے کہا جی کہ ہم نے تو انڈیا کی کانسٹیٹیوشن کو مانا ہی نہیں ہے. کہا وزیر خارجہ صاحب عمران خان صاحب، ہم تو اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے، ہم تو اپنی خوددانیت کی بات کرتے ہیں. اور یہ نقشے لے کے آج ہم بتاتے ہیں کہ انڈیا نے اس سارے کسی کو اپنے ساتھ شامل کیا، ہم بھی شامل کرتے ہیں. Now it has become a territorial issue. اب یہ علاقائی تنازع بن گیا. ایک ٹکڑے پہ کہتا ہے میرا قبضہ، دوسرا کہتا ہے میرا قبضہ ہے. کسی کو کیا تکلیف ہے کہ اس کا قبضہ ہے، اس کا قبضہ ہے؟ لوگوں کی اقلیت کی بات ہی کی ضرورت ہے. کشمیریوں نے تقسیم کشمیر کے لیے اپنی جانیں نہیں دے دی. کشمیر بھارت سے اپنی آزادی کی جنگ کے لیے، آزادی حاصل کرنے کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، اپنی جانوں میں لڑ رہے ہیں، اپنی ماں بہنوں کا سر بیٹھ رہے ہیں. اس لیے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، اور ہمیں افسوس ہے اس بات کہ پاکستان کی گورنمنٹ کشمیریوں کے ساتھ غداری کر رہی ہے اپنی بات، اور کشمیریوں کے حقوق کی وہ پاسداری نہیں کر رہی. رہ گئی جہاں پہ نون لیگ کی گورنمنٹ، یہ تو اپنی کرسی پہ کورونا کے اندر ایک چیز آئی. اس سے پہلے اسلام آباد ایک ہم نے مظاہرے کیے. چیئرمین براؤن بھٹو صاحب 5 اگست کے بعد سب سے پہلے لیڈر تھے پاکستان کے، جو مظفر آباد میں کشمیر ہر جگہ عید منانے کے. اور اس حکومت کی کیا حالت، وہ کشمیر کے ساتھ راجنیتی کے لیے کوالہ پور سے رات کو 12 بجے پانچ سب سے اس میں جوتے جا رہے ہیں، میاں صاحب، حضور صاحب، سب لوگ. تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ فریاد کا مرشد کو گرفتار کر کے ڈالا جیل میں دیا. ایک ایسا لیڈر جو عید کے دن اپنے ماں کی اور نانا کی قبر پہ نہیں گیا، ایک ایسا لیڈر جو اپنی دونوں بہنوں کو اکیلے اسلام آباد میں چھوڑ کے، ایک ایسا لیڈر جس کا باپ جیل میں، جس کی پھوپھی کو رات کو جیل میں بھیج دیا جائے، وہ سب کچھ بھول کے ہمارے ساتھ کشمیر کی راجنیتی میں لگے جاتا ہے. تو یہ کیا بات ہے؟ کیا حکومت پاکستان، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کشمیر سے توجہ اٹھانے کے لیے، تمام میڈیا کو اس کو دکھانے کے لیے کہ بلاول صاحب کی پھوپھی اور پیپلز پارٹی لیڈر فریاد کا کو رات میں گرفتار کر کے لے جاتا ہے؟ پھر کیا بات ہے جب 5 اگست آتا ہے زرداری صاحب خلاف نئے مقدمے کھل جاتے ہیں؟ پھر کیا وجہ ہے کہ جب کوئی بحران آتا ہے پاکستان کے اندر، کشمیر سے توجہ نہیں آنی چاہیے؟ کبھی نون لیگ پہ کھل جاتا ہے، کبھی ہم پہ کھل جاتا ہے، کبھی کسی اور پہ کھل جاتا ہے، اور ساری توجہ سندھ گورنمنٹ کی طرف. کیونکہ سندھ گورنمنٹ نے کووڈ-19 میں بہت اچھا کام کیا، ساری دنیا نے اس کو اپریشیٹ کیا. بجائے اس کو مدد کرنے کے سب توپوں کے رخ، وہ جو ایم پی ایم کے پروردہ جو پہلے تھے آپ وزیر پی ٹی آئی کے، وہ سب کی توپوں کے رخ سندھ گورنمنٹ کی طرف کر دیا. اس طرح نہ ملک چلتے نہ معیشت چلتی. یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم روزگاری کو ختم کریں گے، لوگوں کو بے روزگار کیا. میں نے کہا پیٹرول 40 روپے پہ لائیں گے، پیٹرول 110 روپے پہ چلا گیا. دنیا میں پیٹرول مفت دے رہے تھے لوگ، اور یہاں میں پیٹرول بیچ نہیں رہا تھا. چینی کا لوٹس لیا
چینی مہنگی 150 روپے کی آج چینی ہوگی، آٹے کا لوٹس لیا وہ مہنگا ہو گیا۔ اب لوگ بولے خدا کے لیے عمران خان صاحب لوٹس لینا چاہتے ہیں، کم کر جہاں پہ ہے قیمتیں یہ تو مسئلہ ہے۔ اس لیے میں مختصر کرتے ہوئے آپ سے صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اور ہم اس عمل کا یقین دلاتے ہیں آج کے دن کے حوالے سے 6 ستمبر کے حوالے سے جس طرح پوری قوم کشمیریوں کے ساتھ پاکستان کے فوج کے ساتھ کھڑی تھی 6 ستمبر والا دن، آج بھی ہم یہ کہتے ہیں مسلح افواج سے کہ آپ ترانوں سے کشمیر آزاد نہیں ہوتا، آپ ترانوں کو چھوڑیں، لوگوں کے اپنے کام کریں۔ آج میں صبح پڑھ رہا تھا کہ ان 2 مہینوں میں 10 لاکھ نام کشمیر کو ڈومیسائل جاری کر دی، سلسلے جاری کر، اب وہ پراپرٹی کی سر بناتی ہے۔ اس کے علاوہ جو 9 لاکھ بھارتی افواج پورا جموں کشمیر کے اندر ان سب کو جاری کرتا ہے، ان کو جو بیٹے انڈیا میں رہتے ہیں ان کو بھی جاری کرتا ہے، جو وہاں پہ ادروائز کوئی چھوٹی موٹی نوکری مقبولہ جموں کشمیر کرتے ہیں ان کو بھی جاری کرتا ہے، ان کو جو بچے کسی جگہ پہ بھی کسی جگہ ان کو بھی جاری کرتا ہے۔ تو اگلے 2-3 ماہ میں کشمیریوں کی جو اکثریت ہے وہ اقلیت میں تبدیل ہو جائے گی اور پھر ہمارے پاس رائے شماری کا آپشن بھی ہے۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف آزاد کشمیر دونوں کو آگے بڑھنا چاہیے، کشمیر کو ہمارے ظلم پہ ختم کرنا چاہیے، اور یہ گپکار شپکار کے جو معاہدے ہیں اس کو نہیں مانتے، ہم صرف حق خود ارادیت کو مانتے ہیں، استصحاب رائے کو مانتے ہیں جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہے، اور جس طریقے سے میاں صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا براؤن بھٹو کا نعرہ ہے، ہمارا نعرہ سب سے بھاری رائے شماری اور اس پہ آپ تمام پولیٹیکل پارٹی میں مشہور ہو چکے۔ میں میڈیا کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، لیکن چند سلطانوں کے بارے میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ مجھے ایک شعر آج یہاں پہ میں نے دیکھا، وفا سرشت میں ہوتی تو سامنے آتی، وفا سرشت میں ہوتی تو سامنے آتی، وہ کیا خلق فلک سے جب آئیں گے جو زمین کے لیے